حج کی 3 قسمیں ہیں: حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ حج افراد یہ ہے کہ انسان حج کا احرام باندھے اور حج کے افعال ادا کرے۔ حج تمتع یہ ہے کہ پہلے عمرے کا احرام باندھ کر عمرے کے افعال ادا کرے، اس کے بعد احرام کھول دے، پھر حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھ کے حج کے افعال ادا کرے۔ حج قران یہ ہے کہ انسان حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھے احرام باندھے، پہلے عمرے کے افعال ادا کرے، پھر احرام کھولے نہ، حج کے دنوں میں حج کے افعال ادا کرے اسی احرام کے ساتھ۔ عمرے کی ادائیگی کا طریقہ تفصیل سے الگ عرض کر دیا۔ البتہ حج کے لیے سب سے پہلے احرام باندھے گا۔ احرام مرد سلے ہوئے کپڑے اتار دے، 2 چادریں پہن لے، خواتین اپنے انہی کپڑوں میں۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے غسل کر لے، اگر ممکن نہ ہو تو وضو کر لے، اور 2 رکعت نفل ادا کرے۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری میں سورہ اخلاص پڑھے۔ اس کے بعد حج کی نیت کرے، یا اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو آسان فرما، قبول فرما، یہ نیت ہے۔ اور اس کے ساتھ تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ پڑھنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان 3 مرتبہ اس طرح تلبیہ پڑھے، اس کے بعد 1 دفعہ درود شریف پڑھے، اس کے بعد 1 دفعہ یہ دعا پڑھے: اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار۔ نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیا تو اس کے پڑھنے سے احرام شروع ہو گیا، احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ احرام کی پابندیاں یہ ہیں: مرد اور خواتین دونوں کسی قسم کی خوشبو نہ لگائیں، ناخن نہ کاٹیں، جسم کے کسی حصے کے بال نہ کاٹیں، چہرے کو کھلا رکھیں۔ خواتین پردہ کریں لیکن کپڑا چہرے کے ساتھ نہ لگائیں، اور ہم بستری نہ کریں، اس نوعیت کا کوئی کام یا بات نہ کریں، خشکی کے کسی جانور کا شکار نہ کریں۔ صرف مرد حضرات، ان کے لیے یہ پابندی ہے کہ وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنیں گے، سر کو ننگا رکھیں گے، اور ایسا جوتا پہنیں جس سے پاؤں کے اوپر والا حصہ، اس میں جو ابری ہوئی ہڈی ہے وہ نظر آئے۔ یہ احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں۔ اس میں سب سے افضل کام یہ ہے کہ انسان تلبیہ پڑھے۔ تو 8 ذو الحج کو احرام باندھ کے اب افعال حج شروع ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے طواف قدوم کرنا ہے، بیت اللہ کے پاس آئیں اور وہاں آ کر طواف کی نیت کریں، اور سب سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھا کے تکبیر کہیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد اگر رش ہو تو صرف استلام کریں، اگر رش نہ ہو تو بوسہ دیں حجر اسود کو۔ استلام یہ ہے کہ حجر اسود کی طرف اشارہ کریں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر ہاتھوں کو بوسہ دے لیں۔ یہ استلام کر کے حجر اسود سے طواف کی ابتدا ہو گئی۔ دائیں جانب چلنا شروع ہو جائیں، اپنے سامنے دیکھیں، دائیں بائیں ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ یہ 7 چکر لگائیں، ہر چکر میں استلام کریں، اور درمیان میں دعائیں مانگیں، اللہ سے ذکر کریں، جو بھی دعا ممکن ہو وہ مانگیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار، یہ دعا ثابت ہے، یہ پڑھنی چاہیے۔ اور دعائیں جو یاد ہوں، آسانی سے ہو، وہ مانگنی چاہیے۔ یہ 7 چکر جب پورے ہو جائیں گے تو استلام 8 ہو جائیں گے، تو یہ طواف قدوم ہو گیا۔ اگر حج کی سعی کی نیت کر کے سعی کر لے تو پھر طواف زیارت کے ساتھ جو سعی کرنی ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ تو اگر سعی کرنی ہے تو 2 رکعت ادا کر کے پھر سعی کے لیے صفا کے پاس جائیں، وہاں سے صفا سے مروہ پہ 1 چکر ہو جائے گا، اور مروہ سے صفا پہ دوسرا، اور صفا سے مروہ تیسرا، اس طرح 7 چکر پورے کریں۔ صفا پہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے، جب بھی صفا پہ جائے وہاں دعا مانگے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، مروہ کے اوپر بھی کھڑے ہو کر دعا مانگے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے۔ درمیان میں میلین اخضرین سبز لائٹیں آئیں گی، ان میں مردوں نے دوڑنا ہے، خواتین نہیں دوڑیں گی،
اور ایک دعا وہاں بھی ثابت ہے، رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم، یہ دعا مانگ لے۔ اور اس کے علاوہ سعی کے دوران باقی جگہوں میں جو دعائیں یاد ہوں، ذکر ہو، تلاوت ہو، وہ کر لیں۔ اس کے بعد 8 ذو الحج کو مینا جانا ہے، تو یہاں مینا کے اندر 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر۔ تو یہاں اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، ذکر کریں، تلاوت کریں۔ تو اس کے بعد 9 ذو الحج کو صبح فجر کے بعد عرفات جائیں۔ عرفات میں اگر حاجیوں کو لے جانے کے لیے معلم حضرات رات کو ہی لے جائیں یا مکہ سے جلدی لے جائیں تو ان کے انتظام کے تحت چلے جانا چاہیے، اس میں سہولت ہے۔ اگر خود اپنے نظم کے تحت جائیں گے تو اس میں مشکلات ہو سکتی ہیں، بہتر یہ ہے کہ ان کے انتظام کے تحت پہنچیں۔ عرفات میں پہنچ گئے، اگر زوال سے پہلے پہنچ گئے ہیں تو وہاں آرام کریں۔ زوال کا وقت جب تک شروع نہ ہو اس وقت تک وقوف کا وقت شروع نہیں ہوگا۔ جب زوال کا وقت ہو گیا تو اس کے بعد زوال سے لے کے غروب آفتاب تک یہ وقت انتہائی اہم ہے۔ حج کا رکن اعظم یہاں ادا ہو رہا ہے، اس لیے اس وقت کو انتہائی اہمیت کے ساتھ ذکر میں، تلاوت میں، دعا میں، خاص طور پہ عصر کے بعد مغرب کے قریب اس وقت اہتمام کے ساتھ اللہ سے دعائیں کریں۔ اور عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ اگر امام کے ساتھ مسجد نمرہ میں پڑھ رہے ہیں تو پھر تو امام کے پیچھے دونوں نمازیں جمع کر کے پڑھیں، اور اگر اپنے خیمے میں پڑھ رہے ہیں تو وہاں بہتر یہ ہے کہ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھیں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں۔ اور حاجی عام طور پہ مسافر ہوتے ہیں تو قصر کریں۔ لیکن اگر کوئی شخص وہاں بھی جمع کر رہا ہے تو اس کے ساتھ الجھنا نہیں چاہیے، جھگڑنا نہیں چاہیے۔ حج میں خاص طور پہ اس کا خیال کرنا چاہیے، لوگوں سے بحث نہ کریں، الجھیں نہ، جھگڑیں نہ۔ پھر اس کے بعد جب غروب آفتاب ہو جائے تو غروب آفتاب کے بعد عرفات سے نکلنا ہے، لیکن یہاں مغرب کی نماز ادا نہیں کرنی۔ مزدلفہ پہنچ کر وہاں مغرب اور عشاء دونوں جمع کر کے پڑھنی ہے عشاء کے وقت میں۔ اگر پہلے پہنچ گئے ہیں تو پھر جب تک وقت نہ ہو اس وقت تک نماز ادا نہ کریں۔ دونوں نمازیں مغرب اور عشاء ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ مزدلفہ میں ادا کریں۔ اب یہاں مزدلفہ میں بھی نماز پڑھنے کے بعد آرام کریں۔ رات کو ذکر، تلاوت، دعا، تہجد کے وقت خاص طور پہ۔ پھر فجر کی نماز اول وقت پڑھنی ہے، جب وقت شروع ہو جائے اس وقت فجر کی نماز ادا کریں۔ فجر کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک یہ وقت بھی بہت قیمتی اور بہت اہم ہے وقوف مزدلفہ کے لیے۔ یہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، قبولیت دعا کا موقع ہے۔ اس وقت کو قیمتی بنائیں، اہمیت کے ساتھ دعائیں مانگیں۔ اور یہاں مزدلفہ میں رہتے ہوئے یہاں سے کنکریاں بھی لینی ہیں جس سے رمی کرنی ہے۔ تقریباً 70 کنکریاں یہاں سے رات کو، صبح کو، جس وقت بھی مناسب ہو لے لیں۔ اپنے پاس ان کو جمع کر لیں، تھیلے میں، کسی چیز میں ان کو رکھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ چنے کی مقدار اس کے قریب قریب ہوں، وہ اپنے پاس رکھ لیں۔ اب 10 ذو الحج کو طلوع آفتاب کے بعد یہاں سے مینا جانا ہے رمی کے لیے۔ اب یہاں جائیں، مینا میں پہنچ جائیں۔ جب مینا میں پہنچیں گے تو 3 جمرات ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا۔ تیسرے جمرہ کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں۔ آج صرف اس ایک جمرہ کی رمی کرنی ہے۔ جب رمی شروع کریں گے تو اس وقت تلبیہ بند کر دیں گے۔ اس سے پہلے پہلے تلبیہ پڑھنا ہے، اور جب رمی شروع ہوگی تو اس وقت تلبیہ بند ہو جائے گا۔ حج کا تلبیہ یہاں بند ہو گیا۔ رمی کا طریقہ یہ ہے کہ انسان ایک ایک کنکری مارے، وہ حوض ہے، حوض کے درمیان گرے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد رضاً للرحمن ورغماً للشیطان، یہ پڑھ کر کنکری مارے۔ پہلے ایک، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پھر چھٹی، پھر ساتویں، 7 کنکریاں مارے۔ یہ 7 کنکریاں مارنے کے بعد آج کی رمی پوری ہو گئی۔ اس کے بعد جو حضرات حج تمتع کر رہے ہیں یا حج قران کر رہے ہیں ان کے لیے قربانی کرنا واجب ہے، اور جو حج افراد کر رہے ہیں ان کے لیے قربانی واجب نہیں ہے۔ ان کے لیے یہ ہے کہ قربانی کریں۔ بہتر یہ ہے کہ جو اگر بینک کے ذریعے سے کر رہے ہیں یا اپنے انتظام کے تحت کر رہے ہیں تو پہلے قربانی کریں۔ اس کے بعد تیسرا کام ہے بالوں کو کٹوانا۔
بہتر یہ ہے کہ مرد حضرات حلق کروائیں، اور یا اگر حلق نہیں کروا سکتے تو قصر کروائیں، 1 پورے کی مقدار سر سے بالوں کو کٹوائیں۔ اس ترتیب سے پہلے رمی، پھر قربانی، پھر اس کے بعد بالوں کو کٹوانا۔ خواتین بالوں کو اکٹھا کر کے 1 پورے کی مقدار پیچھے جمع کر کے ان کو کاٹ دیں۔ تو یہ قصر یا حلق کروانے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں، صرف ایک پابندی باقی ہے، وہ میاں بیوی کے تعلقات، ہم بستری، یہ نہیں کر سکتے۔ اب 10، 11، 12 ان 3 دنوں میں طواف زیارت کرنا ہے۔ 10 کو کر لیں، دن کو کر لیں، رات کو کر لیں۔ یہ طواف زیارت یہ بھی حج کا اہم ترین رکن ہے، تو یہ ادا کرنا ہے۔ اس کا طریقہ، طواف کا طریقہ بھی وہی ہے جیسے طواف قدوم میں پہلے عرض کیا۔ اگر پہلے نیت کر لی ہے سعی کی تو اب سعی کرنا ضروری نہیں ہے، اور اگر پہلے نیت نہیں کی تو اب طواف کے ساتھ سعی بھی کرنی ہے۔ تو 10، 11، 12 کی مغرب تک طواف زیارت کر سکتے ہیں، اس سے تاخیر نہیں ہو سکتی۔ اگر اس سے تاخیر کریں گے تو پھر دم واجب ہوگا۔ خواتین اگر عذر کی وجہ سے تاخیر کر رہی ہیں تو ان کو دم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد مینا میں آ جائیں، مینا میں آ کے قیام کریں، وہاں آرام کریں، رات کو وہاں رہیں، ذکر، تلاوت، درود شریف، دعائیں وہ مانگیں۔ اب 11 تاریخ کو رمی کرنی ہے، وہ زوال کے بعد اس کا وقت شروع ہوگا۔ یہ رمی آج یعنی 11 کو تینوں جمرات کی کرنی ہے۔ پہلے جمرے کی اسی طرح جیسے پچھلے دن کی ہیں، 7 کنکریاں مارنی ہیں حوض کے اندر۔ پہلی کنکری مارنی ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد رضا للرحمن ورغما للشیطان، یہ کہہ کر 1 کنکری، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر 5ویں، 6ٹھی، 7ویں۔ یہ 7 کنکریاں مارنے کے بعد پہلے جمرہ کی جب رمی کرنی ہے تو اس کے بعد دعا مانگیں۔ اگر وہاں رش نہ ہو، ایک طرف ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے، یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، موقع ہے، یہاں بھی اہتمام سے دعا مانگیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے جمرہ کی رمی کریں، اسی طرح 7 کنکریاں ماریں، اور اسی طریقے سے پھر اس کے بعد بھی دعا کریں، یعنی ایک طرف ہو کر لوگوں کے رش سے بچ کے قبلے کی طرف منہ کر کے، یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے، جگہ ہے، اس وقت دعا مانگیں۔ تو اس کے بعد تیسرے جمرہ کی رمی کرنی ہے۔ تیسرے جمرہ کی جب رمی کریں گے تو اس کے بعد دعا نہیں ہے، اس کے بعد واپس مینا میں آ جائیں۔ یہ 11 کو، 12 کو بھی بالکل اسی طرح رمی کریں گے، یعنی پہلے جمرہ کے بعد دعا، دوسرے جمرہ کے بعد دعا، تیسرے کے بعد دعا نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح رمی کر کے 12 کو مکہ واپس آ جائیں۔ انسان غروب آفتاب سے پہلے پہلے یہاں سے نکل جائے، اور اگر وہیں رہا، صبح طلوع فجر ہو گئی تو پھر اگلے دن کی رمی کرنا بھی ضروری ہے، یعنی وہ زوال کے بعد اس کا وقت شروع ہوگا، پھر اس کی رمی کر کے پھر آئے۔ یہ رمی کرنے کے بعد اب حج کے افعال پورے ہو گئے، صرف ایک کام باقی رہ گیا جو طواف وداع ہے۔ طواف وداع مکہ سے رخصتی کا طواف۔ طواف کا طریقہ بالکل اسی طرح جیسے پہلے عرض کیا۔ طواف زیارت کے بعد جو طواف بھی انسان کرے گا وہ طواف وداع ہوگا۔ ایک طواف کوئی بھی کر لے، اس کے بعد جتنے طواف کرتے جائیں گے وہ آخری طواف مکہ سے رخصتی کا طواف ہوگا، یعنی خواتین کو عذر ہو تو وہ معاف ہے۔ تو یہ طواف وداع کرنے کے بعد حج کے افعال مکمل ہو گئے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حج کی توفیق عطا فرمائی۔